الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ شادی کے لیے بہت بہترین ہے۔ اگر شادی میں کوئی رکاوٹ ہوگی یا کوئی اسباب نہ ہوگا تو یہ آج والا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے چند دنوں میں بہت اچھا رشتہ ملے گا۔ سورہ رحمان کی بہت فضیلت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے نام پہ ہے۔ رحمان کون ہے؟ میرے اللہ کی ذات ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے 2 ہفتوں میں آپ کی شادی کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ جو بھی اس میں رکاوٹ ہوگی یا جو بھی ہم میں کمی ہوگی وہ ہمارے لیے ہے، اس اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ سورہ رحمان پڑھنی ہے اور اس یقین کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے خود سورہ رحمان کا عمل کیا تھا۔ اس کا رزلٹ بہت جلدی ہوتا ہے، لیکن کچھ عملیات کے قاعدے اور قانون ہوتے ہیں، تو وہی آج والے وظیفے میں آپ کو بیان کروں گا۔ ایک اور ریکویسٹ ہے میری آپ صاحب بچوں کے ساتھ، شادی انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے ضرور ہو جائے گی اور چند دنوں میں ہوگی اور دنیا دیکھے گی، لیکن میرے بچوں شادی وہاں پہ کیجئے گا جہاں پہ آپ کے والدین کی پسند ہو۔ اگر آپ کے والدین کی پسند ہوگی تو بہت جلدی یہ عمل ہو جائے گا، کیونکہ جس پسند میں والدین کی پسند ہوگی تو اللہ کی پسند بھی یقیناً اسی میں ہوگی۔ قرآن مجید میں 5 جگہ پر اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے۔ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائے تو انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، اور چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا ان سے، کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اپنے کندھوں کو بھی جھکا کر بات کرنا، اور پھر اللہ سے دعا کرنا اے میرے پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائیے، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا سا تھا۔ تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے 3 ڈائمینشنز ہیں، جیسے ایک کمرہ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے۔ پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لو، اب یہ شوہر اور بیوی والدین بن گئے ہیں اولاد کے، اولاد آ گئی، 2nd ڈائمینشن ایڈ ہو گئی، ادب، عزت۔ اور بہن بھائی ہیں تو اخوت، خاندان کا ادارہ مستحکم ہو گیا۔ یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو اور بیان کرتا ہوں،
लीगली लेवल पर बीवी के हकूक कम हैं और शौहर के ज्यादा हैं। इसकी एक वजह ये होती है कि किसी भी अदारे के दो सरबराह बराबर नहीं हो सकते, लेकिन इखलाकी तौर पर जो माँ का हिस्सा है, बाप का हिस्सा उससे 1/3 है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है हमारे बारे में कि हमें उठाए रखा हमारी माँ ने अपने पेट में, और कमजोरी पर कमजोरी हो रही है, क्योंकि जो भी बच्चा परवान चढ़ता है वो माँ का खून चूस कर परवान चढ़ता है। और सब माओ के हिस्से में ये भी नहीं होता कि प्रेगनेंसी में उनकी अच्छी खुराक हो सके, और माए कमजोरी पर कमजोरी झेल कर भी अपने पेट में उठाए रखती हैं, और फिर दूध छुड़ाना हुआ औलाद को 2 सालों में, और बच्चे चौंक बनकर फिर उसकी छातियों से चिमट जाते हैं। लिहाजा माँ का हक 3 गुना ज्यादा है बाप की निस्बत। एक सहाबी मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, हजूर मेरे हुस्ने सलूक का अव्वलीन मुस्तहिक कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी वालिदा। फिर पूछा उनके बाद कौन? तो आपने फरमाया तुम्हारी वालिदा। फिर पूछा उनके बाद कौन? फिर कहा तुम्हारी वालिदा। तो फिर पूछा उनके बाद कौन? तो आपने फरमाया तुम्हारे वालिद। 3 दर्जे। और ये जो फरमाया जन्नत तो माओ के कदमों तले है, ये बाप के बारे में नहीं फरमाया। ये है इक्वेशन, बैलेंस। तो मेरे अजीज बच्चों, जिन वालिदैन ने हमें पैदा होने से लेकर बड़े होने तक इतनी मुसीबतें और परेशानियां हमारे लिए उठाई, तो क्या हम अपने जिंदगी का एक फैसला करने में उनकी पसंद का ख्याल नहीं रखेंगे? अगर वालिदैन की रजामंदी होगी तो हमारी दुनिया भी बनेगी और हमारी आखिरत भी बनेगी। चले मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बच्चों, चलते हैं आज के अपने वजीफे और अमल की तरफ। 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें, और उसके बाद जिस दिन भी आपने ये वाला अमल शुरू करना है उससे पहले आपने सदका लाजमी देना है, और सदका देते हुए आपने ये नियत करनी है कि ये मैं अमल शुरू कर रहा हूँ सूरह रहमान का, तो ये इसका सदका है, और मेरी शादी में जो भी रुकावट है या जो भी देरी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। ये सदका देते हुए आपने नियत करनी है। और ज़्यादा बेहतर टाइम जो है वो किसी भी वजीफे का तहज्जुद में होता है, लेकिन इसको आप बाद नमाज इशा कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर कोई किसी वजह से इशा के बाद ना कर सके तो दिन को किसी भी नमाज के बाद कर लीजिएगा, लेकिन आपने हमेशा एक वक्त और एक ही जगह मुकर्रर करके फिर करना है। सूरह रहमान को आपने रोजाना 11 मरतबा पढ़ना है, और ये आपका अमल जो सूरह रहमान का है ये 11 से 21 दिन तक का होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपको पहले हफ्ते में ही अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी मिल जाएगी। ये वाला वजीफा शुरू करने से पहले आपने 2 नफल तौबा इस्तगफार के पढ़ने हैं। कोई सी भी सूरत पढ़कर आप इस्तगफार के नफल पढ़ लें। उसके बाद आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ना है। पानी का 1 गिलास साथ में रख लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पानी में फूंक मारनी है। उसके बाद आपने सूरह रहमान को 11 मरतबा एक ही नशिस्त में पढ़नी है, और जब भी सूरह रहमान पूरी होती है तो आपने पानी में एक फूंक मारनी है। 11 मरतबा आपने सूरह रहमान पढ़ी तो 11 फूंकें आपने पानी में मारनी है। उसके बाद फिर आपने आखिर में 11 मरतबा दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ा, फिर आपने पानी में फूंक मार दी। उसके बाद जब आपका ये अमल मुकम्मल हो गया तो आपने 2 नफल शुक्राने के पढ़ने हैं।
شکرانے کے نفل کیا ہے کہ آپ نے اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ میں تیری کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتا، میں تیری ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ پھر سن لیں، 2 نفل آپ نے اس سورہ رحمان سے پہلے پڑھنے ہیں توبہ کے، اور 2 نفل آپ نے بعد میں پڑھنے ہیں شکر کے۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میرے لیے بہت اچھا اور بہترین رشتہ بچوا دے، یہ جو آپ کی پسند ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ضرور پوری ہوگی۔ لیکن جس طرح میں نے بیان کیا کہ اپنے والدین کی رضا کو لازمی مد نظر رکھیے گا، تو اسی طرح آپ نے روزانہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، پانی آپ نے اپنے سر کو بھی لگانا ہے اور پینا بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو جس جگہ پہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ دیواروں پہ آپ یہ سورہ رحمان کا پڑا ہوا پانی کے چھینٹے بھی لگا دیں، اور اگر کسی بھی وظیفے میں یا عمل میں آپ کو ڈر لگے تو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنا اور جس جگہ پہ آپ بیٹھے وہاں پہ حصار کر لیں۔ تو یہ عمل آپ نے 11 سے 21 دن تک لگاتار کرنا ہے، اس میں ناغہ کوئی نہ ہو، اس کو آپ زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو فائدہ ہی دے گا۔ چلیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے بہنوں کے بہت اچھے اور بہترین رشتے ان کو عطا کرے، اور جو بھی ان کی حاجت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری کرے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جس کی بھی مشکل پریشانی حل ہوگی اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو اور ہم کو سب کو ملے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ